السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دعا میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دعا کریں اور اپنی امیدیں بڑھائیں، خود بھی پر امید رہے اور اپنے ارد گرد بھی امید پھیلائیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں تقدیر سے بہت گلے ہوتے ہیں، لیکن اگر آج ہم دیکھیں غور سے تو آج ہم اپنی ان دعاؤں میں جی رہے ہوتے ہیں جو ہم نے آج سے 2 سال، 5، 3، 10، 15 اس سے کم یا زیادہ پہلے مانگی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنی نئی دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں اور پچھلی دعاؤں کا ملا جواب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا نہیں بھولتا۔ انسان اپنی دعا کر کے وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ کو سب یاد رہتا ہے اور وہ ہمیں وہ سب عطا فرماتے ہیں جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہم کوئی نئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو پچھلا ہمیں کچھ بھی ملا ہوتا ہے ہمیں وہ یاد نہیں رہتا۔ تو اگر آج اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھیں تو وہ سب نظر آئے گا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، تو اس کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ آج بھی جو بھی دعا مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے مانگنے میں کمی کر جاتے ہیں۔ تو پورے یقین سے مانگے۔ شیطان جو بھی وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے ان وسوسوں کو ہٹا کر دور کر کے اللہ سے مانگے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اللہ ہر بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر اگر یہاں ہم دیکھیں کچھ ایسی باتیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ایک حدیث قدسی ہے، بہت زیادہ پیاری حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے فرائض ضروری ہے، یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ دینا، جو بھی فرائض اللہ نے ہم پر رکھے وہ ادا کرنے ضروری ہے، اور جب وہ انسان ادا کرتے اور پھر اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، جو نوافل عبادتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے قدم انہی راستوں پر چلتے ہیں جو راستے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اللہ کا اس قدر محبوب بن جاتے ہیں کہ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے، کوئی بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان ہے وہ جیسے ہی دعا مانگتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں بہت آسان سی باتیں، اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، فرائض ہے، ساتھ نوافل ہے، اور پھر ان کی بدولت جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور پر امید رہے، جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور بہت باریک بین بھی ہے۔ جو بھی انسان دعا کرے وہ اس کے لیے لکھ لی جاتی ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر قبول ہوتی ہے، لیکن ہمیں جلد باز نہیں بننا، ہمیں ناشکرہ نہیں بننا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے دعا کی تھی لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث قدسی میں جو باتیں ہیں وہ اپنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے اپنی نظروں کے سامنے۔